السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پاس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک شخص اپنی پیداوار کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے کھانے اور بال بچوں کے کھانے کے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نکالتا اور ایک حصہ اپنے باغ کی دیکھ بھال کے لیے رکھتا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا، اس لیے اس کے کھیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہوتی اور اس کی کھیتی ہمیشہ سرسبز رہتی۔ اگر کبھی اس کے باغ کو سیراب کرنے کے لیے پانی نہ رہتا تو بادل کہیں اور برستے اور پانی ندی نالوں سے ہو کر اس کے ہاں آ جاتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی جنگل میں سے جا رہا تھا۔ اچانک اس کے کان میں آواز آئی کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ جاؤ اور فلاں کے باغ کو سیراب کر دو۔ بادلوں کو حکم دینے والے شخص نے باغ کے مالک کا بھی نام لیا۔ چنانچہ وہ بادل وہاں سے ہٹ کر ایک پتھریلی زمین پر خوب موسلا دھار بارش برسائی اور پانی بہہ کر ایک نہر میں جا پہنچا۔ وہ نہر اس آدمی کے باغ میں آتی تھی۔ اب وہ آدمی جو جنگل میں بادلوں کا منتظر دیکھ رہا تھا، وہ اس بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ دیکھنے کہ آخر یہ پانی کس کے باغ کو سیراب کرتا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے اور یہ کس بزرگ کی کرامات ہیں۔ وہ آدمی نہر کے کنارے کنارے چلتا ہوا اس باغ تک جا پہنچا اور نہر سے ہو کر اب یہ پانی نالوں کے ذریعے اس کے باغ میں آنے لگا اور باغ کو سیراب کرنے لگا۔ اس باغ میں ایک بزرگ پانی کو ادھر ادھر بکھیرے گئے تھے تاکہ پانی پورے باغ میں پھیل جائے۔ ایک راہگیر مسافر نے ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ اس بزرگ نے وہی نام بتائے جو اس مسافر نے بادلوں میں سنا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کہ بھائی آپ میرا نام کیوں دریافت کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، وہاں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ کوئی آدمی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے باغ کو جا کر سیراب کر دے۔ اس آدمی نے آپ کا نام بتایا تھا، وہ بادل کہیں اور برسا لیکن نہر کے ذریعے پانی آپ کے باغ میں آ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب منظر دیکھ کر اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس بہتے پانی کے ساتھ ساتھ چلتا آیا کہ دیکھوں کہ وہ کیسے بزرگ ہیں جن پر یہ خاص نظر رحمت ہے۔ پھر اس مسافر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں کہ اس باغ کو سیراب کرنے کا غیبی انتظام ہو جاتا ہے؟ اس پر ان بزرگ نے بتایا اس باغ سے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی اولاد کے لیے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ باغ کی دیکھ بھال کے لیے، اس لیے جب بھی میرے باغ کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے جو قدرت کی طرف سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، سچ ہے جو اپنی حلال کی کمائی کا کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کبھی رہے نہیں جاتا۔ بے شک اللہ بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آس پاس ارد گرد لوگوں کا دھیان رکھنا چاہیے، ہمیں اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے رہنا چاہیے جس سے ایسے لوگوں کی بھی مدد ہو سکے جو پریشان ہیں۔ ہماری مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔